جو لوگ میدان میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اس سرکار کی ادب کی محفل میں تشریف لائے ہیں، یہ کرسیاں آپ ہی کے لیے بچھائی گئی ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں شہر بنگلور کی مشہور و معروف شخصیت خطیب دکہ شہنشاہ کتابت حضرت علامہ مولانا صوفی عبدالقادر شاہ واجد عبداللہ جہانگیری چشتی مدظل نور علی، صدر سندھی جمعیت العلماء کرناٹک، وہ خطیب و امام جمعہ مسجد ماسکر۔ حضرت والا کو بھی اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا: نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا، من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازکتر، ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازکتر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزید اینجا، بمصطفیٰ بی رسا خویش را که دی ہم اوس، بمصطفیٰ بی رسا خویش را که دی ہم اوس، اگر بقون رسیدی تمام طول حدیث، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی سے، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا، خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا، جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا
رسول اللہ، جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ۔ خدا کا بحر رحمت اس قدر کیوں جوش میں آیا؟ خدا کا بحر رحمت اس قدر کیوں جوش میں آیا؟ کسی بے کس نے کیا تم کو پکارا یا رسول اللہ؟ کسی بے کس نے کیا تم کو پکارا یا رسول اللہ؟ خدا حافظ، خدا ناصر صحیح، لیکن یہ محشر ہے۔ خدا حافظ، خدا ناصر صحیح، لیکن یہ محشر ہے۔ یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ۔ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ محترم نائب صدر حضرت مولانا امیر الحق صاحب اور مولانا قاری ارشاد احمد صاحب اور تمام جملہ عہدیداران اور ٹرسٹیان سنی جمعیت العلماء اور حاضرین کرام، میں نے جس آیت کریمہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور آج کی تقریر کا موضوع بنایا ہے، وہ ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہ نام پاک ہے جس کو سن کر مسلمان کی روح وجد میں آ جاتی ہے اور اس کا دماغ فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اس نام میں بڑی لذت ہے، بڑا کیف اور بڑا سرور ہے اور بہت ہی میٹھا ہے، اور ایسا میٹھا جیسی جیسی اس کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہوئے اس کلمے کو پڑھتا ہے ایک مومن، تو اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کلمہ ایک ہی ہے، غیر پڑھا تو مسلمان بنا، مسلمان پڑھا تو مومن بنا، یعنی چاشنی کے ساتھ دل اور زبان کو ایک کر کے پڑھا تو متقی بنا، جسم کے ذرے ذرے سے یہی گرد کرنے لگا تو ولی بن گیا۔ درجے بلند ہوتے جاتے ہیں، اور کتنا میٹھا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنا تو میں کہوں گا، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اپنے پیارے مقدس کلام میں
دودھ سے متعلق ارشاد فرمایا لبنا خالصا شائغا للشاربین، خالص دودھ پینے والوں کے لیے، گلے سے صحیح اترنے والا، مزیدار۔ میں آج کل کے دودھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، خالص، بڑا مزیدار، بہت میٹھا، ہونٹوں کو لگاؤ تو ہونٹ پیالے سے چھوٹتے نہیں، اتنا مزیدار۔ اور یہی دودھ کسی ملیریا کے بخار والوں کو پلایا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ تھوک دے، کڑوا ہے، مزہ نہیں آتا۔ خدا دودھ کو مزیدار فرما رہا ہے، اور یہ ملیریا کی بیماری والا دودھ کو کڑوا کہہ رہا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کرتے چلیں، خدا کا فرمان سچا ہے، یہ بیماری، خدا کا فرمان سچا، واقعی دودھ بڑا مزیدار، بڑا میٹھا۔ اسی طریقے سے نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ نام کڑوا لگتا ہے، اس نام میں کراہت محسوس کرتا ہے، تو وہ اپنی فکر کرے کہ کہیں اس کا ایمان ہی تو بیمار نہیں ہو گیا۔ اسی لیے کہا کسی نے، بے عشق محمد جو پڑھاتا ہے بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتا ہے بخاری، آتا ہے بخار، اس کو بخاری نہیں آتی۔ اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا، اور پھر فرمایا اے میرے محبوب قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، اور پروردگار عالم کو حضور کا یہ نعرہ بے انتہا پسند آیا، اور فرمایا اے حبیب تم زمین میں میرے نام کی گونج پیدا کر دو، اور میں آسمانوں میں تمہارے نام کا چرچا کروں۔ اور انہی دو جملے مل کر ایک کلمہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ رسول اللہ کا اعلان ہے، اور محمد رسول اللہ خدا کا اعلان ہے۔ گویا فرمایا اے محبوب تم ہمارے، ہم تمہارے۔ اور ایک نکتہ میں اور بتا دوں، ہر جگہ ذکر خدا کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ، کلمے میں، تشہد میں، اذان میں، ہر جگہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ جہاں ذکر حق ہے وہیں ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ، مگر ہے ذکر حق کے بعد۔ ذرا غور کیجئے، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ،
ذکر حق پہلے، ذکر مصطفیٰ بعد، اور اعلان کے اعتبار سے پہلے مصطفیٰ کا اعلان پھر خدا کا اعلان۔ ذکر خدا کے ذکر سے پہلے حضور کا ذکر ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں پہلے خدا کا ذکر ہے، بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ایسا کیوں؟ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں، حضور کا نام نامی اسم گرامی بہت ہی پاک، ارفع و اعلیٰ، ہماری اپنی زبان اس لائق نہیں ہے کہ ہم حضور کا نام لے سکیں۔ وہ پاک نام اس زبان سے جس سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس گندی زبان سے نبی کا نام، زبان کو پاک کرنا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہزار بار بشویم دہن زمس کو گلا، ہزاروں مرتبہ اگر مشک و عنبر لے کر بھی تم اپنی زبانوں کو پاک کر لو گے، تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے قابل ہماری زبان نہیں ہے۔ تو اس لیے اب زبانوں کو کیسے پاک کریں؟ مشک و عنبر سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ تو ہم نے پروردگار عالم سے پوچھا، مولا تیرے حبیب کا نام لیے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ہماری روح کو سکون بھی نہیں ملتا بغیر نام مصطفیٰ لیے کے۔ اب لینا ہے تو کیسے لیں؟ رب نے حکم فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم میرے محبوب کا پاک نام لینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنی زبانوں کو پاک کر لو، اور پھر اس کے بعد میرے حبیب کا نام لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نام بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا، اسی نام کے صدقے میں کائنات مورث وجود میں آئی۔ اب ہم دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی کیا ہیں؟ محمد حمد سے مشتق، اور اس میں مفہوم اس کا معنی ہے الذی یحمد حمد بعد حمدی، جو بار بار اور متواتر تعریف کیا جائے، ہر آن ہر زبان جس کی نعت پڑھی جائے، جو عیوب و نقائص سے پاک ہو، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی کیا؟ جس کی تعریف کی گئی، جس کی حمد بیان کی گئی، نعت پڑھی گئی، جو عیوب و نقائص سے پاک، وہ محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے، بس اشارہ کر کے نکل جاؤں ورنہ مضمون طویل ہو جائے گا، اس وقت میرے محبوب کا کلمہ پڑھ دیا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، کچھ بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا، لوح و قلم بھی نہیں تھا۔ میرے محبوب کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو کیسے؟ اپنے نور سے، مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم نے تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا جواب دیتے ہیں، اس حدیث کی تفسیر صبح کے بیان میں آپ حضرات نے سنا۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا نَارٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ۔ ابھی زمین کا فرش بچھایا نہیں گیا تھا، آسمان کا شامیانہ لگایا نہیں گیا تھا، چاند و سورج کے چراغ لگائے نہیں گئے تھے، ستاروں کی قندیلیں بھی نہیں تھی، دریا کی روانی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تیرے نبی کا نور تھا۔ اس نور کو پیدا کرنے والا دیکھتا رہا، بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، اس نور پہ پیار آ گیا، اس نور سے محبت ہو گئی۔ جب محبت ہو گئی تو محبوب کا ایک نام بھی ہونا چاہیے، بغیر نام کے محبت کیسی؟ محبت والے کا نام ہونا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو دیکھا اور فرمایا محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حیدری۔ اور جب محمد رسول اللہ کہا، میرے آقا نے اپنی نظر اٹھائی۔ اس وقت جیسی نظر تھی، رب کو دیکھا، رب سے پیار ہوا، تو رب کو دیکھ کر میرے محبوب نے پکارا لا الہ الا اللہ۔ تو محمد رسول اللہ رسول خدا کی بولی، محمد رسول اللہ خدا کی بولی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں بتا رہا تھا محمد کے بارے میں، تعریف کر دیا مولا نے۔ کائنات موریز وجود میں نہیں آئی تھی، رب نے اپنے حبیب کی نعت پڑھ دی۔ روز ازل ہی سے میرا مولا اپنے محبوب کی نعت پڑھ رہا ہے۔ آج ہم نعت پڑھیں تو منہ ٹیڑھے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بزم خویش میرے محبوب کی گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے، اور جب میرے محبوب کی بے ادبی کریں گے، ان کے سامنے گستاخی کریں گے، تو ان کا نام ہی تو لے کر کچھ بولیں گے۔ تو اس لیے نام ہی رکھ دیا محمد۔ اگر کوئی بے دین میرے محبوب کی بدگوئی کرنے لگے، میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے لگے، تو میرے محبوب کا نام ہی تو لے کر کچھ بکے گا اور محمد ہی کہہ کر ان کی بے ادبی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بے دین گستاخ میرے محبوب کی بدگوئی کرنے لگے تو سب سے پہلے محمد کہہ کر اس بات کا اقرار کر لے، ہے تو وہ ذات حمد و ثنا کے لائق، عیوب و نقائص سے پاک، محمد کہہ کے اقرار کر لے، اور پھر اس کے بعد جو بولنا چاہتا ہے بول لے۔
میقات شریف میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مکے کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گالیاں دیتے، ان کی شان میں بے ادبی کرتے، تو وہ محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہتے تھے اور حضور کو گالیاں دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کہ کافر آپ کو محمد نہیں کہتے، مزمم کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ تو میرے آقا جواب دیتے ہیں، غضبناک نہیں ہو گئے، ہم اور آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مجھے ٹیڑھا نام لے کے پکارے، آپ لوگ عقیدت و محبت میں میرے پاس آ کر کہیں شاہ صاحب آپ کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، آپ کا نام بگاڑ کر لیتے ہیں، تو میں چراغ پا ہو جاتا ہوں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، مگر غلام مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے چراغ پا نہیں ہوتا۔ میں مسکراتا ہوں، اس لیے مسکراتا ہوں، میں اس گالی کے قابل نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کی غلامی کے قابل ہوں۔ تو سرکار جواب دیتے ہیں صحابہ کو، اے میرے صحابہ، غصے میں نہ آنا۔ مشکاۃ شریف میں ہے یشتمون مزمما وانا مزمم انا محمد۔ وہ گالیاں کسی مزمم کو دیتے ہوں گے، میں مزمم نہیں ہوں، وانا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا محمد پاک اور بے عیب، محمد حمد و ثنا کے لائق، نعت کے قابل، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس نے پڑھی نعت؟ رب نے پڑھی۔ جس کی تعریف مولا کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گھٹا نہیں سکتی۔ اب میں آؤں مضمون کو سمیٹتا ہوں، عرض کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف لائے، دنیا والوں کو گمراہی سے نکالا، نورانیت کی طرف لائے، چوروں، ڈکیتیوں، زانیوں کو توبہ کرائے، اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈالی، خدا کی پہچان کرائی۔ وہ محبوب جو ان مکے والے جو ظالم و جابر تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، ایک دوسرے کے دشمن، ان کو راہ ہدایت دی۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لوگوں کے دلوں میں اور ان کے دلوں کو نور ایمان سے جگمگا دیا، گمراہی سے نکل کر سارے کے سارے نورانیت کی طرف آئے، مگر دشمنوں نے ظلم پر ظلم کیا۔ مکے میں اتنا تنگ کیا، پھر بھی میرے آقا نے برداشت کیا، کبھی گالیاں دینے والے کو پلٹ کر گالی نہیں دی، پتھر مارنے والے کو آپ نے پتھر نہیں مارا، دعائیں دیتے رہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے مولا ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ ایک وقت آیا، اب حکم الہی ہوا، مکہ چھوڑو، ہجرت کرو، ہجرت کر کے مدینہ آئے۔
میں چیدہ چیدہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جب مدینہ آئے تو سارا مدینہ ایمان والوں سے پر ہو گیا۔ اب ہر شخص جس کو دیکھو نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ ابھی مدینے میں داخل بھی نہیں ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریب قریب داخل ہونے والے ہیں، قبا مقام پر ہیں، چونکہ پہلے ہی نبی کی محبت ان کے دلوں میں جلوہ گر تھی۔ جب محبوب کے آنے کی اطلاع ملی، مدینے کے بچے، مدینے کے بوڑھے، مدینے کی عورتیں دف بجا بجا کر میرے محبوب کی نعت پڑھتے ہوئے استقبال کر رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ یہ کون پڑھ رہے تھے؟ مدینے کے بچے، مدینے کی عورتیں سلام پڑھ کے میرے محبوب کا استقبال کر رہے تھے۔ جب مدینے میں داخل ہوئے، میرے محبوب نے سب سے پہلے بھائی چارگی کا سبب دیا، ایک دوسرے کو بھائی بنایا۔ انصار اور مہاجر میں ایک دوسرے کو بانٹ دیا، یہ تیرا بھائی ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تو اپنے بھائی کے ساتھ کرتا تھا۔ بھائی بھائی بنا دیا اور ان کے دلوں کو منور کیا۔ ایک وقت وہ آیا، اب سارے کے سارے پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے، صحابیت کے درجے پر پہنچے۔ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ ارد گرد جمع تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ درمیان میں چاند ہے اور صحابہ ستاروں کی مانند ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آسمان کے درخشندہ ستارے ہیں صحابہ۔ نسیم سحر کے جھونکے چل رہے تھے، ٹھنڈا موسم ہے۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسم بڑا اچھا ہے، اگر آپ کی مجلس کے ناخواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے تو وہ آپ کی نعت پڑھتے، ہمیں بڑا سکون مل جاتا، ہمیں قرار آ جاتا۔ اتفاق سے اس دن فجر کی نماز میں حضرت حسان بن ثابت موجود نہیں تھے۔ جیسے ہی صحابہ نے یہ کہا، میرے محبوب نے نگاہ اٹھائی۔ جب نگاہ اٹھائی تو دور سے کوئی شخص آ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کون ہے، مگر میرے مصطفیٰ بول اٹھے، اے میرے صحابہ گھبراؤ مت، دیکھو وہ حسان آ رہے ہیں۔ میرا وجدانی عقیدت کہتا ہے آنے والا چاہے وہ کون تھا پتہ نہیں، میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ حسان ہے تو آنے والے حسان ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت حسان کو دیکھا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل ممبر کو سجا دو، چادر بچھا دو۔ یا رسول اللہ کیا خطبہ ارشاد فرمانا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں، خطبہ ارشاد نہیں فرمانا ہے، میرا نعت خواں آ رہا ہے، میرے نعت خواں کو میں اونچا مقام دینا چاہتا ہوں، میں اس کو منبر پر بٹھانا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے،
ہماری اپنی مسجدوں میں ہفتے کو منبر پہ چادر نہیں ہوتی، ہوتی ہے اتوار کو نہیں، پیر کو منگل نہیں ہوتی، جمعہ کا دن آتا ہے مسجد میں مؤذن منبر کو صاف کرتا ہے، چادر بچھاتا ہے، اس سے پوچھو اے مؤذن ہفتے کو چادر نہیں تھی منبر پر، اتوار کو نہیں تھی، آج چادر کیوں بچھایا؟ تو وہ یہی جواب دے گا تجھے نہیں معلوم آج جمعہ کا دن ہے، خطیب آئے گا اس منبر پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھے گا، جو نعت پڑھنے والا ہے اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے دنیا والو، اگر تمہیں مقام اور مرتبہ چاہیے، بلند و بالا جگہ چاہیے، صوفے اور کرسی کی ضرورت چاہیے، تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ووٹنگ کرانے کی ضرورت نہیں، گھر گھر جا کر ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کے نعت خواہ بن جاؤ، جہاں جاؤ گے تمہیں کرسی ملے گی، جہاں جاؤ گے وہاں تمہیں کرسی ملے گی۔ اب جب حضرت حسان میرے محبوب تشریف لائے تو منبر پہ بٹھایا، منبر پر جلوہ افروز ہوئے حضرت حسان اور حکم دیا اے حسان میری نعت پڑھ۔ سرکار خود اپنی نعت دوسروں کے زبان سے سننا پسند کرتے، جب سرکار کو خود اپنی نعت سننا پسند ہے تو ہم غلاموں کو بھی نبی کی نعت سننا پسند ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر سے پہلے حضرت جامی صاحب سے حکم دیا کہ جامی علیہ الرحمہ کی وہ نعت سنو، وہ تھی فارسی میں مگر بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی، انہوں نے مجھے فرش سے اس نعت پاک میں عرش کی سیر کرائی، اور جو نعت پڑھتا ہے نعت سناتا ہے اس کے لیے میرے محبوب دعا فرماتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ منبر پر حضرت حسان جلوہ افروز اجازت دی گئی، نعت سناؤ، میری تعریف کرو۔ حضرت حسان گویا ہوتے ہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ سبحان اللہ۔ جب نعت پڑھنے لگی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو دعا دے رہے ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح کے ساتھ مدد فرما۔ گویا نبی کا نعت خواں جب نعت پڑھتا ہے تو حیات ظاہرہ کے بعد بھی میرے مصطفیٰ نعت پڑھنے والے کے لیے دعا دے رہے ہیں۔ اور جو بھی نعت پڑھ رہا ہے ہر نعت خواں کو میرے محبوب نے دعا دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ تبوک سے مدینہ منورہ میں حضور کے ساتھ داخل ہوئے، مدینے میں جلوہ افروز تھے میرے آقا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نعت خوانی کروں۔ سرکار دعا دیتے ہیں قل لا
یفزز اللہ فاک، اے عباس کہو جو کہنا چاہتے ہو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ، جن کا نعتیہ قصیدہ بردہ شریف ہے، فالج کا اثر ہو گیا تھا، کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی تھی، اسی بیماری میں آپ نے نعتیہ کلام لکھا جس کو ہم قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ بڑی طویل نعت ہے، اور نعت کے لکھنے کے بعد جب نعت مکمل ہو گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں حضرت امام بوصیری سے ملاقات کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بوصیری، وہ نعت جو تم نے لکھی ہے ذرا سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام بوصیری سے نعت سنی۔ حضرت امام بوصیری پڑھنا شروع کیا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ نعت کے پورے اشعار پڑھ رہے ہیں حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے، میرے محبوب سن رہے ہیں۔ اور ایک بات درمیان میں بتا دیا، ہر شعر کی ابتدا میں درود ہے۔ کیا درود ہے؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ شعر امام بوصیری نے نہیں لکھا، امام بوصیری نعت سنا رہے تھے، میرے محبوب نے کہا ہے امام بوصیری، اگر ہر شعر کی ابتدا میں میرا درود بھی اگر آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کا اضافہ فرمایا، اور سننے کے بعد چونکہ فالج کا اثر ہو گیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک سے چادر اتاری، اور چادر اتار کر حضرت امام بوصیری کو اڑا دی۔ جیسے ہی چادر اڑائی، حضرت امام بوصیری کی آنکھیں کھلی، دیکھا کہ فالج کا اثر ختم ہو گیا ہے، اب شفا یاب ہو گئے۔ تو یعنی نعت مصطفیٰ کا اثر ہے۔ دوستو، فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ بڑا وقت کم دیتے ہوئے مجھے، 1 سال بھی پورا ٹائم نہیں دیا، 15 سال سے بول رہا ہوں، 40 منٹ 25 منٹ، 1 سال ایسا کرو خالص میری تقریر رکھو۔ الحمدللہ میں وہ پلیئر ہوں، میری جوانی دیکھنے والے شاید دیکھے ہوں گے، ابھی جو زندہ ہیں وہ بھی دیکھے ہوں گے، 4.5 گھنٹے تک لگاتار میں تقریر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اللہ کرے حضرت کو اللہ عمر خضر عطا کرے، اللہ کا سایہ ہم پر دراز فرما دے، اللہ حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ یہ طاقت، یہ قوت کسی اور سے نہیں ملی، یہ ہمت و یہ طاقت میرے شاعر حضرت سیدنا صوفی علی حسین رحمت اللہ علیہ کی طرف سے، ان کی عطا کردہ ہے۔ مجھے یاد ہے، ایک 10 منٹ لے لیتا ہوں، شولہ پور میں سرکار قبلہ کے خلاف ایک آواز اٹھی تھی۔ ہمارے پاس سما ہے، ہم سما سنتے ہیں، دوسرے سلسلے کے لوگ سما سنتے ہوں گے، ہم سما کھاتے ہیں، ہم سما کھاتے ہیں۔ اس پر اعتراض تھا،
میں پہنچا اور شعلہ پور میں یہ کفاتی یہ سما سنتے ہیں اور لوگ ان کے پیر پڑتے ہیں، پیر چوماتے ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے گیا تھا اور میرے پیر کی کرامت اسٹیج پر بیان کے لیے بٹھا دیا۔ خدا گواہ ہے 7 مرتبہ میں نے خطبہ پڑھا، بیان کرنے کے لیے زبان کام نہیں کر رہی تھی، حرکت بند تھی۔ 7 مرتبہ عربی خطبہ پڑھنے کے بعد اسٹیج سے اتر کر قدم بوسی کرنے لگا۔ آپ کی قدموں کی برکت سے بولوں گا، میں اگر خود بولنا چاہوں تو نہیں بول سکتا۔ قدموں سے اٹھایا، مجمع عام میں سینے سے لگایا، اپنی زبان مبارک میرے منہ میں دے دی اور دے کر کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بیٹھا ہوں، بول کیا بولنا چاہتا۔ آج بھی شعلہ پور کی علام پبلک گواہ ہے، فجر کی اذان تک قدم بوسی کے عنوان پر بولا۔ ہم اپنی طرف سے نہیں بولتے، ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچ کر اسٹیج پر بیٹھنے سے پہلے ویب لگا لیتے، کرنٹ وہاں سے ملتا ہے تو بولتے، اگر ویب کٹ ہو گئی تو بولتی بند ہو جاتی ہے۔ 4.5 منٹ حضرت توکل مستان شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ گواہ ہے، فجر کی اذان تک، رات کے 12 بجے سے فجر کی اذان تک تقریریں ہوئی۔ ان دیرینہ گفتگو کرنے والوں میں ریکارڈ بنگلور میں میرا، احمد اللہ خان صاحب کا اور مفتی علیم الدین صاحب۔ وہ دور الگ تھا، اس وقت کی تقریر الگ قسم کی ہوا کرتی تھی، مگر اب وہ تقریر نہیں ہو رہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نعت پڑھی، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ کامل حسین و جمیل آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ کہہ تو دیا، پھر ماتھا ٹھنکا۔ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو 1400 سال کے بعد کوئی اٹھے گا اور میری روح سے سوال کرے گا، اے حسان، حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، تو نے غلط بات کہی، ذرا پلٹ کر مصر کی طرف دیکھ، ایک پیغمبر ایسا بھی گزرا ہے جو حسن و جمال کا پیکر ہے، ادھر بھی دیکھ۔ تو اس کی تردید دوسرے مصرے میں کرتے ہیں، تفصیل کے لیے وقت۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں۔ وہ ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ لی تھی۔ قرآن میں ارشاد وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، مگر میرے محبوب کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے، جس نے میرے مصطفیٰ کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھا، انہوں نے عورتوں کی طرح انگلیاں نہیں کاٹی، بلکہ میدان جنگ میں جا کر نبی کی محبت میں اپنی گردنوں کو قربان کر دیا۔ میرے محبوب سے زیادہ کوئی حسین، اور وہ بھی حضرت حسان میرے محبوب کے جمال جہانہ کو دیکھ کر بول رہے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے اپنے محبوب مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا
تو 70,000 غیرت الہیہ کے پردے اڑا کر بھیجا. 70,000 پردے اڑے ہوئے تھے. تب یہ عالم ہے کہ حضرت حسان آپ کے حسن و جمال کی تعریف کر رہے ہیں. اگر حقیقت میں دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا. آگے فرماتے ہیں حضرت حسان، اگر میں بات ختم نہیں کروں تو پھر ٹوکیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. آپ میں کوئی عیب نہیں. آپ عیوب و نقائص سے پاک ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. اور کیسے پاک، کیسے بے عیب؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنایا. آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. جب محبوب کو پوچھ کر اس کو بنایا جائے تو کوئی کب چاہے گا کہ میرے اندر عیب رکھا جائے؟ بے عیب ہے میرے محبوب. کأنک قد خلقت کما تشاء. مولا نے پوچھا اور ہم کو بھی اللہ نے بنایا، مگر ہم کو پوچھا نہیں. ہماری خلقت کے متعلق ارشاد ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اس رب نے جیسا چاہا ویسے بنایا، اپنی مرضی کے مطابق بنایا. کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو لمبا، کسی کو پست. رب اپنی مرضی سے بنایا. 2 نقطے نیچے اوپر ہو گئے تو معنی بگڑ گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کی منشا کے مطابق پروردگار عالم نے آپ کو بنایا تو میرے محبوب میں کوئی عیب نہیں ہے، بے عیب ہے. اور بنانے والا کون؟ وہ بنانے والا بھی بے عیب. اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کمال حسن حضور ہے. ایسے حسین. ایک حدیث کے بعد گفتگو کو ختم. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھاری دار سرخ لباس پہنے ہوئے استراحت کے عالم میں. 14ویں رات ہے. حضرت سمرہ فرماتے ہیں میں بیٹھے بیٹھے 14ویں کے چاند کو بھی دیکھتا تھا، نبی کے چہرے کو بھی دیکھتا تھا. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ چاند بھی روشن ہے، یہ چاند بھی روشن ہے. اب میں کس کو چاند کہوں؟ حضرت سمرہ فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرے محبوب چاند سے بھی زیادہ حسین. کیوں نہ حسین ہو؟ یہ چاند چمک رہا ہے میرے محبوب کے صدقے سے، میرے محبوب کے نور کی بھیک لے کر چمک رہا ہے. تو چاند میرے محبوب کا صدقہ ہے. جب صدقے کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات کو تابناک بنا رہا ہے، روشنی پہنچا رہا ہے، تو پھر
نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک کا عالم کیا ہوگا، ان کی اولادوں کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ جہاں جہاں ان کی نسل پہنچی اس ملک کو نورانیت میں پہنچا دیا، لوگوں کے درمیان میں پہنچا تو لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ کر دیا۔ یہ صدقہ ہے نبی کی آل کا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے شہر کے جانی مانی مشہور شخصیت خطیب دکن شہنشاہ کتابت حضرت علامہ مولانا عبد القادر شاہ واجد ابو اللہ جہانگیری چشتی مدظل نورانی۔